نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ پارہ 29 سورہ قیامہ رکوع 1 آیت نمبر 26 تا 30۔ کلا اذا بلغت التراقی، گزشتہ آیتوں میں قیامت کے حساب کتاب، اہل جنت اہل دوزخ کا کچھ احوال بیان فرمانے کے بعد آیات مذکورہ میں انسان کو متوجہ کیا گیا کہ اپنے موت کو مت بھولیے، موت سے پہلے پہلے ایمان اور عمل صالح کی طرف آ جائے تاکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ آیت مذکورہ میں موت کا ایک منظر پیش کیا گیا اور نقشہ اسی طرح کھینچا کہ غفلت شعار انسان بھول رہے ہے اور بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ موت سر پر آ کڑے ہو اور روح ترقوح یعنی گلے کے ہنسلے میں آپن سے تیماردار لوگ، ڈاکٹر لوگ دوا علاج سے عاجز ہو کر اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں، دم درود والوں کو تلاش کرتے ہیں، پاؤں کے پنڈلے دوسرے پر لپٹنے لگے تو یہ وقت اللہ کے پاس جانے کا آ گیا۔ اب نہ غرغرہ کی جو حالت ہے، جو جس کیفیت میں ہے نزع کی غرغرے کی حالت میں، نہ توبہ قبول ہے نہ کوئی عمل قبول ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار۔ تو غرغرے کی حالت میں پھر تو ایمان اور عمل ہو نہیں سکتا اور نہ کوئی عمل اس کے لیے قابل قبول ہے، لہذا اس وقت کے آنے سے قبل اپنے اصلاح کی کوشش کرے، جدوجہد کرے، آخرت کی فکر کرے۔ والتفت الساق بالساق، لفظ ساق کا مشہور و معروف معنی پاؤں کی پنڈلی کی ہے، اور پنڈلی کے ایک دوسرے پر لپٹنے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اضطراب ہوگی، بے چینی سے ایک پنڈلے دوسرے پنڈلے پر مارتا ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا ہے اور اس کو حرکت دے کر ہٹانا چاہتا ہے تو وہ اس کی قدرت میں نہیں ہوتا، کما قال الشعبی والحسن ابن زیاد رحمہم اللہ تعالی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہاں دو ساقوں سے مراد دو عالم ہے، عالم دنیا اور عالم آخرت۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن، اسی لیے دوہری مصیبت میں گرفتار ہے، دنیا سے جدائی کا غم اور آخرت کے معاملے میں علیحدہ فکر۔ تو سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ظاہر ہے کہ فانی ہے، باقی نہیں ہے۔ دنیا جو ہے، انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت۔ دنیا فانی ہے، باقی نہیں ہے، لیس للدنیا بقا، دنیا کے لیے بقا نہیں ہے۔ این آباؤنا و این اجدادنا
وَأَيْنَ أَصْحَابُ الدِّيوَانِ وَالْإِيوَانِ وَالْعُقُولِ وَالْفُحُولِ۔ بھائی موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دنیا کو الوداع کہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس فانی دنیا میں میرا کتنا عرصہ باقی ہے، کب تک میرا دانا پانی ختم ہوگی، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کتنا عرصہ باقی ہے، سال، 1.5 سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال، 60 سال، 2 مہینے، 2 دن، کوئی پتہ نہیں ہے۔ خلق الموت والحیات میں موت کو مقدم کیا کیونکہ موت یقینی ہے، حیات یقینی نہیں ہے، اور اللہ کو پتہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور پھر کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے کہاں پر مرنا ہے، روئے زمین کے کس خطے میں نے مرنا ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے موت کا سبب کیا ہے، بخار ہے، ایکسیڈنٹ ہے، خشکی میں مرنا ہے، دریا میں مرنا ہے، سفر میں مرنا ہے، حضر میں مرنا ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اللہ کے بغیر یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن مرنا سب نے ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ آئے چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ ایک قبر پر پشتوں میں لکھا تھا سنگ چتے دا سے زوم دا سے بتش لکزچ سنگ شما۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو نزع کی حالت ہے یہ بہت سخت ہے۔ پناہ مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، موت کے سکرات سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تعلیم ہے، ہم بھی پناہ مانگے۔ موت کے سکرات، نزع کی حالت، غرغرے کی حالت، اس کو پشتوں میں زنکدن کہتے ہیں، بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن ایمان والے متقین صالحین کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو بدعمل لوگ ہیں اس کے لیے موت سخت ہوتی ہے، اس کے لیے قبر سخت ہوتی ہے، اور اصل چیز تو اس میں ایمان کی نور ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ جس میں ایمان کی طاقت جتنی زیادہ ہے اتنا زیادہ وہ کامیاب ہے، وہ حالت موت میں بھی اور قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر موقع اور محل کے مناسبت سے جب ان کے پاس یہ ٹارچ ہے ایمان کی جو روشنی ہے، نور ہے، اس نور کے بدولت ایک مومن کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جب جان پہنچ جائے ہنسلے تک، وقیلا اور کہا جائے من کون ہے، راقن جاڑنے والا، وظن اور وہ خیال کرے گا، انہ الفراق کہ یہ وقت ہے جدائی کا، والتفت الساق اور لپٹ جائے گی الساق ایک پنڈلی بالساق دوسرے پنڈلے سے، الی ربک تیرے رب کی طرف، یومئذ ہوگا اس دن، المساق چلنا، ساقت معنی ہے چلنا۔ اللہم احفظنا من الشرور والفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔